اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ نصلی و نسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اور خود یدی یا شاہ جینا، خود یدی یا شاہ جینا، خود یدی شیخ اللہ تدور رحمتی۔ کمال عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ نبوت و رسالت میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی والکرم وعلی الکرام یومہ الکریم مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نہایت خوشبخت اور سعادت مند ہیں کہ آپ لوگوں کو حضرت صوفی صاحب اللہ کی بارگاہ میں خدمت کا موقع میسر ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کا یہ سب سے زیادہ انمول اور قیمتی وقت معتبر سمجھوں گا کہ آج ہمیں بھی یہ موقع میسر آیا کہ حضرت صوفی صاحب اللہ کی موجودگی میں آپ حضرات کے درمیان کچھ بیان کریں۔ مبارک مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے ہو کر کے گزر رہا ہے، رجب المرجب شریف کا مقدس اور متبرک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان، انیس بے کسا، چارہ ساز دربندہ، سیدنا سرکار عطائے رسول سلطان الہند کارساز غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میں آج سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ برادر امام اہل سنت استاذ زمان علامہ حسن فرماتے ہیں خواجہ ہندو دربار ہے آقا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آقا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یا رب، کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یا رب، اولیاء جس کے لیے بہرے سلام آتے ہیں، اولیاء جس کے لیے بہرے سلام آتے ہیں، اور تیرا در دارالسلام ہے یا خواجہ، تیرا در دارالسلام ہے یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ۔ حضرات، اسلام کا تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اس کی بقا اور تحفظ سے مطلوب ہے۔ شدید مخالفت کے دور میں بھی اس نے اسے پروان چڑھایا۔ بدعقیدگی اور گمراہی کے طوفان نے جب اس کے حسین چہرے کو گرد آلود کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی۔ ہر دور میں اس کی حفاظت اور سیانت فرماتا رہا ہے، صبح قیامت تک فرماتا رہے گا۔ مگر تاریخ کے مختلف ادوار کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے
کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے عہد مبارک میں اسلام اس تیزی سے دنیا کو اپنے آغوش رحمت میں لیے رہا اور جس سراج سے ناشرہ سرزمین پر اپنی صداقت کا پرچم لہراتا رہا، بعد کی صدیوں میں اس جیسی برق رفتاری نظر نہیں آتی۔ میں اپنے ناقص معلومات کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں، اس کے متعدد وجوہات میں سے ایک سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں میں مال و دولت کی کثرت، اسباب عیش و آرام کی فراوانی ہو چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب دنیا لوگوں کے دلوں پہ اپنا پنجہ گاڑ دیتی ہے تو پھر ان میں دینی رجحان، مذہبی غیرت اور اعتقادی تصوف کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ ابھی 4 صدی ہی بیتی ہے، اسلام کی وہ رنگت جو پہلی اور دوسری صدی میں دیکھنے کو مل رہی تھی ابھی 5ویں صدی ہی بھی گزری ہے۔ اسلام کی وہ رنگت جو اس سے پہلے نظر آ رہی تھی، جذبہ اثار و قربانی جو اسلام کا قرۂ امتیاز تھا، اس کی جگہ خود غرضی اور مفاد پرستی کی روش عام ہونے لگی۔ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کے لبدار قوم آپس میں دست و گریباں ہونے لگی۔ دنیا کی بے ثباتی کا درس دینے والے لوگ خود دنیا پر پروانہ وار نثار ہونے لگے۔ ارباب اقتدار سیاسی باری گری میں مصروف تھے، علماء حق مدارس تک محدود ہو چکے تھے، اہل خانقاہ گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ عام لوگوں کی کشتی حیات بے راہ روی کے بھور میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں ضرورت تھی ایسے عالمگیر، ہمادہت، روح پرور، ایمان افروز میں نواز شخصیت کی جو اسلام کی ڈوبتی کشتی کو صاحب مجاز سے کنار کر سکے، جو امراء و سلاطین کو ان کی بے راہ روی پر متنبع کر سکے، جو عوام کی فکری و اعتقادی غلطیوں کو اجاگر کر سکے، جو مردہ قلوب میں زندگی کی حرارت پیدا کر سکے، جو اپنے اخلاق و کردار کی بلندی سے تصویر کائنات کا فریضہ انجام دے سکے، جن کے وجود محسوس سے ایمان کا پودا رہا اٹھے، فکر و نظر کی وادی سے سبز و شاداب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ سنجر کی زمین پر اپنے ایک عظیم بندے کو پیدا فرمایا جو آج تنہا اپنے وقت کی تمام تر ضرورتوں کا جواب بن کر کے سامنے آیا۔ آج دنیا اسی عظیم و مرتبہ شخصیت کو خواجہ خواجگان، فخر ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان، مونس بے کساں، چارے ساز دربندہ، سلطان الہند، عطائے رسول، کارساز سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی پہچانتی اور بات اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان کے بھائی فرماتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رب کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے، اولیاء جس کے لیے بحر اسلام آتے ہیں۔ سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ 16 رجب المرجب سن 534 ہجری کو سنجر کی زمین پر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سنجر کی زمین پر سن 534 ہجری کو 16 رجب المرجب کو پیدا ہوئے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کی طرفین سے آپ کا سلسلہ نسب والد محترم کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف جا کر کے منتہی ہوتا ہے، اور والد محترمہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو جا کر کے ختم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر میں تھوڑی ترمیم کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، تو حسینی حسنی کیوں نہ معین الدین ہو، اے فطر مجمع بحرین ہے دریا کے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کا در ہم غریبوں کے لیے، ہم مصیبت زدوں کے لیے، ہم پریشان حالوں کے لیے دارالشفا اور دارالامان ہے۔ آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کے فیض و برکات کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، مگر جب غریب نواز جیسا اللہ کا ولی کامل مرد خدا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے فیض و برکات کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی زندگی سے زیادہ جاری و ساری ہوتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی خصوصیت ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں تو لوگوں کی مدد کرتے ہی رہے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود کوئی اگر جا کر کے ان کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پسارتا ہے، اپنی خاکی جھولی کو پھیلاتا ہے، تو سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ اسے محروم نہیں لوٹاتے ہیں، بلکہ اس کے خالی دامن کو گوہر مراد سے پر کر کے لوٹاتے ہیں۔ اسی لیے تو استاد زمان نے فرمایا، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
حضرت رحمت رضوان نے المحفوظ شریف رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر آپ نے نقل فرمایا کہ سرکار کی نماز کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پر جو بھی دعائیں کی جائیں وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کچھ مقامات کو ایسے شمار کرا ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں سرکار کی نماز کے آستانے کو بھی شمار کرایا ہے۔ اور آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں مولانا برکات احمد مرحوم جو میرے پیر بھائی ہیں اور میرے والد ماجد علامہ نقی علی خان کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنا چشمدید واقعہ بیان فرمایا کہ میں ایک بار بارگاہ غریب نواز میں حاضر تھا، کیا دیکھا ایک نان مسلم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر آیا اور اس کے پورے جسم پر زخم تھے، پورے جسم پر زخم تھے، رطوبت بہ رہی تھی، پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ وہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، ٹھیک دوپہر کے وقت چمچماتی دھوپ میں اس تپش کے اندر غریب نواز کے آستانے کے باہر لوٹنے لگا، لوٹتے لوٹتے ادھر جاتا ہے، دائیں جاتا ہے، پھر دائیں سے بائیں آتا ہے اور کہتا ہے غریب نواز جلن ہو رہی ہے، شفا عطا فرما دے، غریب نواز جلن ہو رہی ہے، شفا عطا فرما دے۔ مولانا برکات احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مسلسل 3 دن اس نے ایسے ہی کیا اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے اسے مکمل شفا اور صحت و تندرستی عطا ہو گئی۔ اسی لیے تو استاد زمان فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ محترم جب ایک نام مسلم آ کر کے بارگاہ غریب نواز میں جو علاج کرا دیا گیا ہو، ڈاکٹروں نے اس کا علاج نہ کر پایا ہو، وہ آ کر کے شفا پا سکتا ہے، صحت پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، تو ہم اگر غریب نواز کی دیواریں، ہم غریب نواز کے شہدائی، ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم غریب نواز کے فرزانے اور ان کے ماننے والے اپنے دامن کو بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے پساریں گے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ غریب نواز کی نظر عنایت ہمارے اوپر ضرور ہوگی اور ہمارے خاکی دامن کو ضرور ابھر کر کے بھیجیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کے آستانے پر جو کچھ بھی دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ میں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ قمر اعظم صاحب کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا تو میرے دل میں ایک تڑپ رہتی تھی، آرزو رہتی تھی، تمنا رہتی تھی۔ آپ فرماتے کہ میں پہلے رمضان کو بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو کر کے بس ایک عرضی لگایا تھا، غریب نواز آپ مجھے مدینہ پاک پہنچا دیں، سرکار میں اسناد مسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں تاکہ ان کے نورانی شمعوں کو اپنی آنکھوں میں بسانے کا مجھے موقع مل جائے، اس نورانی گنبد کو چومنے کا موقع مل جائے، مصطفیٰ کے قدیم کوچوں کو سیر کرنے کا موقع مل جائے۔ کہتے میں نے اتنی ہی عرضی لگائی تھی، 1 مہینے کا وقت نہیں گزرا، اس سے پہلے غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے میرے سفر مدینہ پر جانے کا انتظار تو غریب نواز کے آستانے پر جو کچھ بھی دعائیں کی جائیں وہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ اسی محفوظ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا کہ بھاگلپور کے ایک شخص تھے جو سرکار غریب نواز کے بڑے چاہنے ماننے والے تھے، ہر سال اس سے غریب نواز میں حاضر ہوتے تھے۔ اسی بھاگلپور میں دیوبندی ایک رہتا تھا جو بڑا رئیس تھا، صاحب ثروت تھا، جو غریب نواز کا دشمن تھا۔ اس نے کہا آپ روزانہ ہر سال کہاں جاتے ہیں، ہر سال کہاں جاتے ہیں؟ غریب نواز کے دیوانے نے کہا کہ میں بارگاہ غریب نواز میں جاتا ہوں۔ کہا کیوں جاتے ہوں؟ کہا میں سال بھر جو کچھ بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں میں انہیں تانا دیتا ہوں کہ آنے تو چھڑی شریف کو، میرے غریب نواز کی چھڑی آنے والی ہے، میں وہاں جا کر کے اپنے دامن کو پساروں گا، ان کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کروں گا، ساری پریشانیاں میری دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، تم تھکتے ہوئے نظر آؤ گے۔ یہ میں سال بھر کے اندر جو بھی میری پریشانی آتی ہے میں اس طرح سے تانا دیتا ہوں اور جب بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے اپنی عرضی کو پیش کرتا ہوں، درخواست کو پیش کرتا ہوں تو غریب نواز کی بارگاہ سے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، قبر کے اندر چلے گئے، مٹی کے ڈھیر ہو گئے، وہ کیا بھلا عطا کریں گے، وہ بھلا کیا پریشانیوں کو دور کریں گے؟ اس بھاگلپوری شخص نے کہا ایک مرتبہ اگر میرے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے دیں اور آپ اگر تعصب کائنات کو اتار کر کے دیکھیں گے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ ضرور آپ ہی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے شہدائی بن جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آئندہ سال جب غریب نواز کی چھڑی شریف کا موقع آیا، اس بھاگلپوری نے اس دیوبندی رئیس کو دعوت دی کہ چلو بارگاہ غریب نواز میں چلتے ہیں۔ وہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر آیا، کیا دیکھا ایک نابینا شخص ہے جو ہاتھ میں ایک سوٹا لیے ہوئے ہے، بارگاہ غریب نواز کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے،
चुफेरे लगा रहा है और एक ही सदा लगा रहा है। मेरी नमाज 5 रुपए दूंगा और 1 घंटे के अंदर दूंगा और एक ही आदमी से दूंगा। 5 रुपए दूंगा, 1 घंटे के अंदर दूंगा, एक ही आदमी से दूंगा। और चक्कर लगाता रहा। जब घंटा पूरे होने को हुआ तो मेरी नमाज रजी अल्लाह के आस्थाने पर वो देवबंदी भी हाजिर था। उसने जब देखा तो उसे रहा नहीं गया, उसने 5 रुपए निकाला और उस नाबीना आदमी को, उस गरीब नवाज के स्वामी को अदा कर दिया। और कहा ये क्या देंगे, दो 5 रुपया, ये तो मर करके मिट्टी के ढेर हो चुके हैं। उस नाबीना आदमी ने कहा, गरीब नवाज के स्वामी ने कहा, गरीब नवाज मैं तुम्हारे करम पर कुर्बान जाऊं, तुम्हारी शान बड़ी निराली है। दिलाया भी है तो किससे दिलवाया है, अपने दुश्मन से दिलवाया है। हज़रात मोहतरम इस वाक़े से पता चल गया कि गरीब नवाज की बारगाह का स्वामी इतना रोशन ज़मीर होता है, इतना रोशन ज़मीर होता है कि देने वाले को भी जान लेता है कि मुस्तफ़ा का गद्दार है या वफादार है। हज़रात मोहतरम ये सरकार गरीब नवाज के आस्थाने का हाल है। पता क्या जवाब, गरीब नवाज की बारगाह में जो कुछ भी आप दस्ते सवाल को दराज करेंगे, हाथ उठा करके जो कुछ भी मांगेंगे, वो सारी चीजें अता की जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने गरीब नवाज को इतना तसर्रुफ, इतना पावर अता फरमाया है। देव के बंदे, अक्ल के अंधे, जहन्नम के कुंदे मुस्तफा जाने रहमत के इख्तियार का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद यादी है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। अपनी बेटी फातिमा को भी जानना से नहीं मिटा सकते। कुछ तो इतना जरी हो गए, इतना जरी हो गए, इस अंदाज में सवाल करते हैं कि अगर मुस्तफा जाने रहमत बा इख्तियार थे, अल्लाह ने उन्हें तसर्रुफ और इख्तियार से नवाजा था, तो करबला के मैदान में अपने बेटे इमाम हुसैन की मदद उन्होंने क्यों नहीं की? मैंने कहा बात क्या है? कहा साहब अगर इशारा कर देते तो दरियाए फरात अपने रुख को बदल देता। अगर इशारा कर देते तो आसमान से बारिश के कतरात हासिल हो जाते। अगर इशारा कर देते तो बसाहत जमीन से चश्मे नमूदार हो जाते। मगर अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन की मैदान करबला में मदद क्यों नहीं की? मैंने कहा ना बकार, अपने होश का इलाज कर। अरे सवाल उठा करबला में इलाज मेरे मोहल्ला में मुनासबत कितनी है? करबला में भी पानी बंद है और मेरे मोहल्ला में भी पानी बंद है। करबला में नवाज़े रसूल है और मेरे मोहल्ला में अताए रसूल है। करबला में दरियाए फरात है और मेरे मोहल्ला में अना सागर है। मेरे गरीब नवाज ने अपने एक शहदाई को कासा दे करके रवाना कर दिया। जा अना सागर से कह दे कि तुझे गरीब नवाज बुला रहे हैं। गरीब नवाज का शहदाई गया, उस अना सागर को सिर्फ एक दावत दी, ज्यादा करीब किया, कहा तुझे मेरे ख्वाजा बुला रहे हैं। पूरा अना सागर उस मूसे के अंदर समा गया। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गरीब नवाज को इतना पावर अता फरमाया था, इतना तसर्रुफ अता फरमाया था कि चाहे तो पूरे कूजे के पानी से समंदर बना दे और चाहे तो पूरे समंदर के पानी को कूजे के अंदर समा दे। जब गरीब नवाज के इख्तियार का ये आलम है तो फिर मदीने के ताजदार के इख्तियार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा कर देते हैं शान ज़माने की गोली। अरे जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का मोहतरम। और ये औलियाए किराम के मज़ारात पर हाजिर होकर के अपने दामन को पसारना, उनकी बारगाह में दरख्वास्त करना, ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला की प्यारी प्यारी सुन्नत है, औलियाए कामिलीन की सुन्नत है। मैं एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि आज अगर हम किसी वली अल्लाह की बारगाह में जा करके दस्ते सवाल को दराज करते हैं, मदद की दरख्वास्त करते हैं, उनकी बारगाह में रीज़ा पेश करते हैं, तो तन के गोरे मन के काले हम पर कुफ्र और शिर्क का फतवा देते हैं। उनसे कहना चाहता हूँ, आओ देखो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अशरतुल लम्हात शरह मिशकात के अंदर आपने तहरीर फरमाया कि जब औलिया अल्लाह इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो फिर उनकी इआनत और दस्तगीरी का सिलसिला और ज्यादा जारी हो और ज्यादा मदद करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी तवज्जो सिर्फ अल्लाह की तरफ होती है। और उसी मिशकात शरीफ के अंदर जहाँ पर साहबे किराम के फज़ाइल का बाब बांधा गया है, उसके अंदर एक हदीस है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला का मामूल ये था, जब सरकार इस्रात तस्लीम इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप ज़ाहिरी निगाहों से रोपोश हो गए, तो हजरत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला सरकार इस्रात तस्लीम के मज़ार पुरअनवार पर बिला हिजाब बगैर पर्दे के हाजिर
وہاں جا کر کے اس دیر ذکر و اذکار کرتی تھی، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتی تھی، سورتوں کی تلاوت کیا کرتی تھی، چلی آتی تھی۔ یہ معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ کے پہلو میں دفن کر دیے گئے تب تک جاری رہا، مگر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو سرکار اسراد تسلیم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ اب بلا پردہ جانا بند کر دیتی ہے، بغیر پردے کے نہیں جاتی، اب پردہ لگا کر کے جاتی ہیں۔ واقف حال صحابہ نے عرض کیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا تھا، میری نگاہیں دیکھتی تھی کہ آپ جب تک حضرت عمر فاروق اعظم مزار پر انوار کے اندر سرکار اسراد تسلیم کے پہلو میں دفن نہیں کیے گئے تھے تب تک آپ کا حجاب حاصل ہوا کرتی تھی، مگر اب میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ پردے کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں، باحجاب حاضر ہوتی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس تربت پاک کے اندر، اس مزار پاک کے اندر سرکار اسراد تسلیم موجود تھے، آپ سے تنہا آرام فرما تھے، تو میں ان کی بارگاہ میں بلا حجاب جاتی تھی، اس لیے کہ میرے شوہر نامدار ہیں، میں ان کی بیوی ہوں۔ ایک بیوی کے لیے اپنے شوہر سے پردہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ابو بکر صدیق اس مزار کے اندر آرام فرما تھے، آپ اس کے اندر تشریف فرما تھے، تب تک میں بلا حجاب جاتی تھی، کیونکہ وہ میرے والد ہیں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے پردہ نہیں ہوتا ہے، مگر جب وہیں پر حضرت عمر فاروق اعظم دفن کر دیے گئے تو میرے لیے اجنبی ہیں، اس لیے میں پردے کے ساتھ جاتی ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہیں پر کہ آگے بتاؤ شرم و حیا کس سے آتی ہے؟ زندوں سے آتی ہے، مردوں سے آتی ہے؟ کس سے آتی ہے؟ زندوں سے آتی ہے، مردوں سے؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والوں کو زندہ سمجھ رہی ہیں، زندہ سمجھ رہی ہیں۔ آپ کا کردار و عمل یہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر صدیق زندہ ہیں، سرکار اسراد تسلیم زندہ ہیں، عمر فاروق اعظم زندہ ہیں۔ تبھی تو آپ فرماتی ہیں کہ جب اب اس مزار کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم مدفون ہوں گے تو مجھے بلا حجاب یعنی میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ جب حضرت صدیقہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مزارات پر حاضر ہو کر کے ان کی بارگاہ میں دعا کرنا اور انہیں مدد کی درخواست کرنا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ ایک پیارا اور مستحسن عمل ہے۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کرنا ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ پیاری سنت مبارکہ ہے۔ حضرات محترم غریب نواز کا ذکر چل رہا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو بھی جب مدینہ طیبہ سے یہ حکم ملا کہ آپ ہندوستان جائیں، وہاں کفر و شرک کا ماحول ہے، اس کو ختم کریں، تو غریب نواز رضی اللہ عنہ مختلف مشائخ کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آپ پہنچے ہیں خواجہ داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں لاہور۔ وہاں پر آپ نے 40 دن کا چلہ کیا ہے اور وہیں پر آپ نے ان کی بارگاہ میں ایک شعر کہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جو مزار پر حاضر ہوئے 40 دن کا چلہ کیا، 40 دن کا چلہ کیا۔ میرا غریب نواز اپنے کردار و عمل سے بتا رہے کہ اولیاء کاملین اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، ابھی تو غریب نواز خواجہ داتا علی ہجویری کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے 40 دن کا چلہ کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر وہ مردہ ہوتے، اگر وہ بے اختیار ہوتے، وہ کسی کو کچھ دے نہ سکتے تھے، تو غریب نواز ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ان کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کیوں کر رہے ہیں؟ بتا کیا چل گیا کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی یہ پیاری سنت ہے کہ ان کے آستانے پر حاضر ہونا یا اولیاء کاملین کے آستانے پر حاضر ہو کر کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کرنا۔ حضرات محترم بس انہیں چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی خامی، لفظش، خطا، کوتاہی، سہاوت، مصدر، خارن، فیمس، رسد ہوئی تو مولا اپنے فضل و کرم و رحمت سے معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ رب العالمین و اتوب الیہ۔ دعا دعویٰ سے کرنا طیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔